وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کشیدگی کا نقصان صوبے کے عوام کو ہو رہا ہے، جو پہلے ہی دہشت گردی کے باعث مشکلات کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ جس صوبے کو تحریک انصاف نے مثالی بنا کر پیش کرنا تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو کارکردگی سے پیچھے چھوڑنا تھا، وہ صوبہ آج بد انتظامی کی مثال بنا ہوا ہے، اور ایسے میں بھی حالات بہتر ہونے کے بجائے بگڑ رہے ہیں۔ وادی تیرا سے نقل مکانی کو لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوات میں ریلی سے خطاب میں الزام عائد کر دیا کہ 24 رکنی جو کمیٹی ہے انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ لوگ تیرا سے نقل مکانی کریں، لیکن وزارت اطلاعات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت یا پھر مسلح افواج دونوں کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ انہی کے بیان میں مزید کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں، پرامن شہریوں کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، ان کارروائیوں کے لیے منتقلی یا پھر ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی شفیع جان نے وفاقی حکومت کے بیان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک کوشش قرار دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے پر ایک موقف اپنانے میں ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ صوبے کے چیف سیکرٹری، کمشنر، ڈیپٹی کمشنر جرگہ کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت لوگوں کی نقل مکانی کے لیے 4 ارب روپے کا فنڈ رکھتی ہے۔ ایک لیڈر نقل مکانی کو رضاکارانہ کہتا ہے، دوسرا اس کی وجہ سرد موسم بتاتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اداروں نے دیا انہوں نے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ بلا کر فیصلہ کریں گے اور نقل مکانی کرنے والوں کو خود واپس بھی لے کر جائیں گے، ان کو ری سیٹل کریں گے۔ سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے آج نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ تیرا کے لوگ والنٹیئرلی واپس آ رہے ہیں، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے اتوار کے دن میں قوم کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نکالا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں۔ اگر آپ کی بات جھوٹی ہوئی تو اتوار کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو میں خود خدا چھوڑنے چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب وزیر اعلیٰ کیا اس سارے معاملے میں سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شوکت یوسف سعید صاحب، جو کہ ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جوائن کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ اختیار ولی خان صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں، آپ بھی ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کے شکر گزار۔ شوکت صاحب، آپ سے ذرا بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سر، یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، کل رات ایک اسٹیٹمنٹ آیا، وزیر اعلیٰ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا، تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل جو حکومت ہے آپ کی، وہ صوبے میں آپریشن کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، لیکن پھر صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے کے حوالے سے وہ 4 ارب کا پیکج بھی رکھ دیا۔ آپ ہی کے ایک لیڈر نقل مکانی کو کہہ رہے تھے رضاکارانہ، آپ ہی نے میرے پروگرام میں کہا کہ سرد موسم ہے، سرد موسم کی وجہ سے ویسی نقل مکانی ہوتی ہے، لوگ نیچے آ جاتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اداروں نے نقل مکانی پر مجبور کیا تھا، تو سر اس میں سے کس موقف کو موجودہ صورتحال میں بائے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، دوسرا ان کا علاقہ ہے اور وہ سی ایم ہے، تو زیادہ معلومات ان کے پاس ہے، اور ان کے مطابق جو اس وقت نقل مکانی ہو رہی ہے وہ زبردستی ہو رہی ہے، اور جہاں تک پیسے رکھنے کا تعلق ہے تو یہ تو ہر دفعہ پیسے رکھے جاتے ہیں، ہر سال کسی نہ کسی ایشو کے اوپر، جب یہ ممکنہ کوئی بھی ہو، جس طرح ابھی جو آپریشن کے ذریعے لوگوں کو جب نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو یہ کہاں رہیں گے، کس کے پاس رہیں گے، ان کا کون پرسان حال ہے؟ کیا وفاق کی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی پلان کیا ہے؟ کوئی پلان نہیں ہے نا، بس آپریشن کرنا ہے، لیکن پلان کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہو، اس لیے کہ دہشت گردی اصل اسٹیک ہولڈر تو ہم ہیں، وکٹم بھی ہم ہیں۔ سر، ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ سائن کر رہے تھے اس وقت یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو معلوم ہوگا، تو آج سے 20-25 دن پہلے جب تیرا باغ میدان میں گئی تھی تو وہاں پر میں لوگوں سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ جب سے بنے اسے پہلے سے تو وہ آئے ہی نہیں ہے اپنے علاقے میں۔ تیسری بات یہ کہ ابھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بلائیں گے، جرگہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو زبردستی تو نہیں نکالا جا رہا، اس کے بعد وہ ری سیٹل کریں گے۔ یعنی ابھی انہیں خود ہی نہیں معلوم کہ زبردستی نکالا جا رہا ہے یا لوگ خود خود نقل مکانی کر رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، دوسرا ان کا علاقہ ہے اور وہ سی ایم ہے، تو زیادہ معلومات ان کے پاس ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہو، اس لیے کہ
دیکھیں میں نے ایک عرض کیا نا کہ زیادہ معلومات تو انہی کے پاس ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ جو اصل سٹیک ہولڈر ہے صوبائی حکومت اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے صوبے اور مرکز کے درمیان یہ نہ ہوتا، اور جو مقصد ہے آپریشن کا وہ پورا ہو جاتا۔ لیکن اگر اس طرح آپریشن ہوں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی ہمیں کامیابی مل سکے۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا جائے، ان کی تکالیف جھیلیں گے، سخت سردی کے اندر گھروں سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے، کس طرح کیمپوں کے اندر رہیں گے، وہاں کیا فیسلٹیز دی جائیں گی، یہ ساری چیزیں سر میرے لیے تو ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود یہ کہتے رہے کہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی فلاح کے لیے یہ 4 ارب کا پیکج رکھا ہے، آج جب کل سے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں زبردستی سائن کروائے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیف سیکرٹری کمشنر ہے، ڈیپٹی کمشنر ہے، انہوں نے جرگے سے مذاکرات کیے، وہ نمائندگی کس کی کر رہے تھے سر؟ دیکھیں یہ تو صوبائی حکومت بتا سکتی ہے نا، میں تو صوبائی حکومت میں نہیں ہوں، لیکن دیکھیں ظاہر ہے چیف سیکرٹری ہو گیا یا آئی جی پی ہو گیا، گورنر ہو گیا، یہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں صوبے کے اندر، اور ظاہر ہے اگر ان کو کوئی سر بصد احترام کیا میں یہ بات کہہ لوں، ابھی میں آپ کے لوگوں کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ آپریشنز کر رہے ہیں، یا چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا پھر اداروں کے اوپر تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی نیت کچھ اور ہے، تو کیا میں بصد احترام یہ بات کہہ لوں کہ یہ جو کل سے لے کر آج تک جس طرح کے سٹیٹمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی نیت کچھ اور ہے سر؟ نہیں دیکھیں میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پی سی بلائی گئی تھی، اگر اس 15 نکات کے اوپر وفاقی حکومت غور و خوض کر لیتے، اور اپنے صرف صوبائی حکومت نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی جس میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، این پی بھی ہے، سب کو بلا کے اور کوئی مشاورت ہو جاتی تو بہتر راستہ نکل آتا۔ دیکھیں جب تک آپ کے ساتھ لوکل لوگ تعاون نہیں کریں گے تو، اور صوبائی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی تو جو لوکل پولیس ہے وہ تعاون نہیں ہوگا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف چلی جائیں گی، صرف مشکلات ہوں گی۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو۔ اب دہشت گردی ختم کرنے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جو میکینزم بنایا جا رہا ہے اس پہ اختلاف ہے، تو کیوں نہ ابھی تک وفاقی حکومت اس میکینزم بنانے میں ناکام رہی ہے، کیوں نہیں بیٹھی؟ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ایک تو جس طرح انہوں نے پیس بورڈ میں فیصلہ کر لیا، اوپر بالا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، تو کیا مسئلہ ہے آخر؟ کوئی بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اس حکومت کو کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ کوئی شہنشاہیت کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم صوبے کو بیٹھ کے بریف کریں، نہ ہم صوبے کے ماتحت ہیں، ہم وفاق کے ماتحت ہیں۔ آپ کو اگر بریفنگ چاہیے تو آپ وفاق سے کہیں کہ آپ کو بریف کریں، اس آپریشن کے بارے میں بتائیں، لیکن آپ لوگ وفاق کو کہتے نہیں ہیں سر، آپ ٹاک شوز میں آ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا سر، میں آتی ہوں آپ کی طرف، اس سوال کا جواب دیجیے گا اگلے سوال میں سر۔ آپریشن کرنا نہ کرنا اس کا اختیار صاحب کی بات بھی شامل کرنے دینا۔ اختیار صاحب بہت شکریہ سر۔ وفاقی حکومت پہلے سر آپ لوگ زور دیتے رہے کے پی کے میں آپریشنز کے حوالے سے، تیرہ میں آپریشن کے حوالے سے، سنگینی کے حوالے سے آپ لوگ بتاتے رہے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی جو اعتراض ہے اس وقت، یہ کس بات پر اعتراض ہو رہا ہے؟ صرف زبردستی نقل مکانی کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اس پر اعتراض ہے، یا پھر وہاں پر کوئی گرینڈ آپریشن ہونا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ آئی بی اوز تو ہو ہی رہے ہیں نا مسلسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کرن۔ دیکھیں کائنیٹک آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ تو ایک عرصے سے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو سرے سے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ لوگوں کی جو نقل مکانی کی جا رہی ہے، آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کے پیسے رکھے، آج سے 2 مہینے پہلے آپ کے مقاصد کیا تھے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور آج جو آپ نے نیریٹو لیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت صرف خیبر پختونخوا کے عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ یہ اتنی جبری نقل مکانی کا یہ پروگرام جو ہے، وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ، یہ تو اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو پتہ نہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بغاوت پر اکسانا چاہ رہے تھے، یا اٹ واز اے ڈرٹی پالیٹکس یو آر پلئنگ؟ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ رات کو آپ نے جو تھی تو ساری آپ کو تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے، جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے
ہماری منسٹری نے اس کی اختیار صاحب تردید پیش ایک کر بات دی. تو یہ کہ وہاں پر جو نقل مکانی ہو رہی ہے، کیونکہ یہی سوال میں نے کیا بھی، اور وہ وزیر اعلیٰ جب اپنی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ سوال تو اٹھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی نقل مکانی زبردستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد ریسیٹل کیا جائے گا. آپ نے بھی ابھی اس بات کی وضاحت کر دی، وزارت اطلاعات کی طرف سے بھی اس بات کی وضاحت آ گئی. دوسرا حصہ میرے سوال کا یہ تھا کہ کوئی لارج سکیل آپریشن یہ تیرا میں، باغ میں، میدان میں، خیبر میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجئے، کلیئر کر دیجئے. دیکھیں، لارج سکیل آپریشن کا ابھی تک کوئی پروگرام نہیں بنا ہے، اور اس طرح کا کوئی کوئی چیز جو ہے انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کائنیٹک آپریشنز اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ تو ایک مسلسل چیز ہے جو دہشت گردی کے ساتھ ہماری لڑائی لڑ رہی ہے ہماری فوج، وہ تو ایک مسلسل کاوش اور کوشش ہے، وہ تو چل رہا ہے. لیکن اس آپریشن کے ذریعے جو صوبائی حکومت جس نفرت کو پھیلا رہی ہے اور نفرت کی ہوا آگ کو وہ لوگ ہوا دے رہے ہیں، that is really really very shameful. اور جن کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان آپریشنز کا نقل مکانی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس کا نقل مکانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے ہماری طرف سے ان کو کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھی. یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے، سہیل افریدی صاحب جو اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں صوبے کا، یہ ان کا ہی کوئی پلان لگتا ہے. سم ڈرٹی پلان اٹس لکنگ لائک کہ وہ کچھ اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. صوبے میں بغاوت، انتشار، اور اختیار صاحب ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دیجئے گا، جیسے کہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ اب جرگہ بھی کریں گے، سنڈے کو بلائیں گے، لوگوں کو بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ زبردستی تو آپ کو منتقل نہیں کروایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ریسیٹل کریں گے. تو اس ایکٹیویٹی پر بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بڑی بچگانہ قسم کی بات ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ نقل مکانی سے پہلے ان کو کرنی چاہیے تھی. یہ مفت میں خود کو کہتے ہیں کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو یہ بات آپ پہلے کر لیتے. آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہاں سیٹل ہونا ہے. خراب موسم کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، خیبر پختونخوا وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ جہاں پر تجربے کے بعد تجربہ کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس تجربوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ویژن ہے، ان کے پاس کیا پروگرام ہے؟ یونیورسٹیاں یہ نہیں بناتے، کالج یہ نہیں بناتے، ہسپتال یہ نہیں بناتے، ترقی کا کام یہ نہیں کرتے. یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس بارے میں ووٹ دیے نہیں ہے. وہ ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے صوبائی حکومت کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی، چیف سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر موجود تھے، اس طرح سے وفاق کی بھی نمائندگی تھی نا صوبے کے ساتھ ساتھ، تو کیا وفاق کی نالج میں بالکل بھی نہیں تھا کہ آگے یہ نقل مکانی ہوگی؟ دیکھیں، میری بات سنیں. جب چیف سیکرٹری کی اور آئی جی پی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے نام بھیجے جاتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے، لیکن جب ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹوٹلی وہ ان کے انڈر، وزیر اعلیٰ کے انڈر وہ کام کرتے ہیں. ان کی تمام تر ان کا لیزون جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہم تو جب کوئی بات آئے گی جیسے پیش آئی ہے تو اب ہم چیف سیکرٹری سے پوچھیں گے. یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں یا میرے ناظرین یہ سمجھے کہ وفاقی حکومت بالکل لا علم تھی کہ وہاں پر جرگے کے فیصلے کے بعد جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے آپ لوگ بالکل لا علم تھے، ایسے ہی ہے؟ ہمیں وفاقی حکومت کو اس بارے میں انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا، ہمیں انہوں نے ان پکچر نہیں رکھا. وٹ ایور دے آر ڈوئنگ، جو بھی یہ تیرا میں کر رہے ہیں، یہ صوبائی حکومت کی کلی طور پر اپنی ذمہ داری ہے، ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور بات یہ بھی کہ وہ جس طرح سے واپس لے جانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی خطرہ ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کی حکومت کو بھی خطرہ ہے. تو سر کیا دیکھتے ہیں آپ کہ آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ ساری گیمکس ہیں. وہ عمران خان صاحب بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ مجھے زہر دے دیں گے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. یہ وہ سمپتیز گین کرنے کے لیے، لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اس کو کاپی کر رہا ہے سہیل افریدی، نتھنگ ایلس. آج یہ سوات گئے ہیں، سوات میں آج عوام نے ان کے سامنے والی سوات کی محل کی تصویریں اٹھا کر ان کو دکھائی ہیں کہ ان کا ایک وزیر ہے، اس نے والی سوات کے محل پر قبضہ کر رکھا ہے کہ وہ قبضہ چھوڑاؤ.
یہ ان کی پرفارمنس ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں. خیبر پختونخوا میں تو یہ آج دنیا جہان کے جتنے چور اچکے ڈاکو ہیں وہ سارے اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہیں اور وہ حکومت میں اور ان کی پارٹی کی چھتری تلے کھڑے ہو کر آگے بیٹھ گئے ہیں. یہی ان کے پاس ہے. ان کے پاس مال بنانے کے علاوہ تو کوئی دوسرا پروپیگنڈا ہے ہی نہیں. ان کے پاس کرپشن کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام آپ کی ہے اس ہی نہیں. بات کو آگے بڑھانے دیں. شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں سر، اب وفاق کی طرف سے تو یہ کلیئرٹی آ رہی ہے، وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ نہ ہمارے علم میں تھا اور نہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر آگے کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو سر اب آپ بتائیے آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے جرگہ کیا، آپ نے ہی اس کو سائن کیا، آپ ہی نے اس کا بجٹ مختص کیا، 4 ارب روپے رکھے، اس کے بعد اب نقل مکانی بھی ہو رہی ہے، تو 12,000 لوگ آلریڈی رجسٹریشن کروا چکے ہیں. اب اگلا لاہ عمل ہوگا کیا سر؟ دیکھیں کرن، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میرے جو بھائی ہے نا، یہ جتنے جذبات میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا نہ کیا چاہتے ہیں. اب دیکھیں پورے کابینہ کو جو منتخب لوگ ہیں، جنہوں نے ان کو شکست دے کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، ان کو یہ ڈاکو اور اچکے کہتا ہے. یہ الفاظ ذرا دیکھیں ان کے. پھر ڈرٹی پالیٹکس، گندی سیاست، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ پلیز ایسے الفاظ نہ، میرے ساتھ تو کم از کم نہ کریں، کیونکہ میں نہیں اس طرح چیزیں افورڈ کر سکتا، نہ میں اس کا جواب دے سکتا. میرے لیے تو یہ واقعی بڑے معیوب ورڈز ہیں. ویسے مجھے اچانک سے وہ آپ نے یہ بات کی تو مجھے یاد سا آ گیا، وہ خان صاحب کیا کہا کرتے تھے زرداری صاحب کو یا میاں صاحب کو یا شریف فیملی کے لیے یا زرداری فیملی کے لیے؟ سر وہ خیر ہے. نہیں دیکھیں، وہ تو جو شہباز شریف استعمال کرتا تھا زرداری کے لیے وہ الگ چیز ہے. وہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے تو ہمیں وہی چیز یاد آئی کہ جی اچھا یہ چور ہیں. مورل پالیسی کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے لیڈر کیا باتیں کیا کرتے تھے سر؟ دیکھیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو اس کو کہتے تھے، زرداری کو چور کہتے تھے، زرداری صاحب جو ان کو چور کہتے تھے. ہم آئے تو ہم دونوں کو چور کہتے تھے. یہ پھر ناراض ہو جاتے کہ جی ہمیں چور. آپ شہباز شریف صاحب کے نمائندے ہیں کیا جو آپ شہباز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو عمران خان کے نمائندے ہیں، آپ ان کی بات کریں نا. نہیں، میں ان کی بات یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم جب سیاست کے اندر آئے تو یہ چور چور ایک دوسرے کو کہتے تھے نا، تو عمران خان نے بھی ان کو وہی الفاظ استعمال کیے. تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. میں کبھی بھی اس چیزوں کو کم از کم نیشنل ٹی وی کے اوپر دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک لمٹ ہوتی ہے. میں نہیں کرنا چاہتا. بس چلیں اب مجھے اگلا لاہ عمل بتا دیں سر. اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اور دوسرا پھر اس کا ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اگلے ہفتے اتوار کو جرگہ کرنا ہے، لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کو زبردستی منتقل کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد واپس سے ری سیٹل کرنا ہے، تو سر وہ اتنی تکلیف میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ان کو جرگے میں لے کر آئیں گے اور پھر دوبارہ ان سے بات چیت ہوگی اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے، تو وہ پہلے کر لیتے نا. دیکھیں کرن، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن کون کر رہا ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپریشن کرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، وفاقی حکومت کو نہیں پتا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وفاقی جو آئی بی اوز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، صوبے نے نہیں بتایا. وہ یہ جو نہیں میں جو عرض کر رہا ہوں نا، ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں نا ہم. تو ہمیں جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ یہی تھا نا کہ آپ آپریشن کے نام پہ لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کریں گے اور پھر آپ اس کو بحالی کے لیے آپ آگے نہیں آئیں گے. پھر صوبہ وہی اپنے وسائل سے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف اپنے وسائل کے اوپر جائے گا. ہمارے تو یہی خدشات تھے، بہت سارے خدشات تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ بیٹھو. جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، تو ابھی آپ کو کہاں بتائیں؟ ہم ٹی وی کے اوپر بتائیں، ٹاک شو میں بتائیں. چلیں سر، میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتی ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں نا، آج سے 3 سال پہلے وہ 59% پہ تھے، اس وقت 79% پہ آ گئے ہیں. تو ان چیزوں سے نکل کر سر دیکھنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے صوبہ کریں، ادارے کریں، وفاق کریں، لیکن کرنا پڑے گا. جی سر، آپ ہی کے دور میں آج سے 3 سال پہلے 59% تھا، اس وقت 79% ہو گیا ہے. نہیں ٹھیک سر، مجھے اجازت دیجیے. اختیار صاحب آخر میں سر مجھے بتا دیجیے جب ہم آئے تھے اس وقت کیا پرسنٹیج تھی؟ روز جو دھماکے ہوتے تھے جب ہم آئے تھے 2013 میں، اس وقت کیا صورتحال تھی اس صوبے کی؟ اور عمران خان جب تک اس ملک کے اوپر وزیر اعظم رہے، کیا آپ نے کوئی دہشت گردی دیکھی؟ یہ تو اس کے جانے کے بعد یعنی عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ کے کوئی بھی ہو، چاہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں، چاہے وہ گنڈا پور صاحب ہوں، پھر آپ لوگ گورننس کر نہیں سکتے. یعنی آپ اپنی بات سے یہ ثابت کرنے کی
کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا اختیار صاحب, مجھے یہ فرما دیجیے سر, گورنر راج کی بھی کیا پھر کوئی سوچ موجود ہے, کوئی صورتحال ایسی بن سکتی ہے اگر کے پی اور وفاق کے حالات اس لیول پہ آتے ہیں, اس لیول پہ بگڑتے ہیں تو؟ دیکھیں گورنر راج جو تھا یہ پہلے آف دا ٹیبل تھا, اور اب جو صوبے کے حالات ہے کہ جہاں پر صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ سو کالڈ چیف ایگزیکٹو اپنی ڈیوٹی تو کر نہیں رہا, وہ تو ایک ڈرٹی پالیٹکس کی اس نے اپنی دکان کھول رکھی ہے. جہاں پر وہ جاتے ہیں, کل وہ نوشہرہ آئے تو وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا, اس سے آگے آئے پھر لوگوں نے احتجاج کیا, آج سوات گئے لوگوں نے والی سوات کی تصویریں اس کے گھر کی بنگلے کی اٹھا کے ان کو دکھائی. تو گورنرز کی طرف تو ان کی توجہ نہیں ہے, وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں. صاحب مجھے سر یہ بتا دیں, آن دا ٹیبل ہے گورنر راج سر؟ اب گورنر راج جو صوبے میں مالی بد انتظامی ہے, گورنرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور یہاں پر آپریشن ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, ذمہ داری اپنی پوری نہیں کریں گے تو وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. اور یہ گورنر راج کی طرف سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ اب سوچنا کیا, ڈیسیجن لینے کی بات ہے, لیکن یہ پہلے آف دا ٹیبل تھا, اب آن دا ٹیبل ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. اختیار ولی خان صاحب سے صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں معزز مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں.